ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. احترام علماء ذوی الاحترام و محترم المقام معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعينوا بالصبر والصلاة. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالو، شمع نبوت و رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کی دیوانوں، آئیے ہم اور آپ سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار شاہانہ میں نذرانے درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں. پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد المعجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین. تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین. ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین. احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین. حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حق کے بنا الہ الہ است حسین. محترم المقام، پیارے دینی بھائیوں، کل کی جو گفتگو تھی وہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ جانثاران جنہوں نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں اپنی جان کو پیش کر کے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کی. کربلا میں جب تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ جانثار ساتھی موجود رہے، تاریخ میں کہیں بھی یہ روایت نہیں ملتی ہے کہ
خاندان بنو ہاشم کے کسی ایک فرد کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ حضرات محترم، یہ وہ خاندان بنو ہاشم ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم سے اپنے رشد و ہدایت اور دینی تبلیغ کے عوض میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک بدبخت ایک انسان آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کربلا میں خائب و خاسر کیا، حسین کو قتل کیا اور تمہارے گھر والوں کو ہلاک و برباد کیا۔ سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے انسان یہ تو بتا کیا تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا بتا کیا تو نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تو نے قرآن میں آل حامیم نہیں پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے قرآن میں آل حامیم پڑھا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کو پڑھ لینا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ آیت کریمہ ہمارے خاندان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ وہ کہتا ہے اے زین العابدین کیا وہ خاندان والے آپ ہی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میں ہی ہوں۔ حضرات محترم، یہ خاندان وہ عز و شرف رکھتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا خاندان نہیں۔ آج کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں، آج کربلا کے ریگستان میں، آج کربلا کے لالہ زار میں سرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ والوں نے دھوکے سے بلایا، بے وفائی کر کے، بد عہدی کر کے، یزیدیوں کا ساتھ دے کر امام علی مقام و جملہ رفقائے عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ایسا ظلم کہ کائنات عالم نے وہ ظلم نہ کبھی دیکھا ہے نہ آئندہ کبھی دیکھے گی، کیونکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صبر و استقامت کا ثبوت دیا ہے، شاید ہی کوئی ایسا صبر و استقامت کا ثبوت دے کہ سامنے ننھے علی اصغر کی تڑپتا ہوا بچپنا ہے تو وہ ایک طرف آپ کے سامنے آپ کے نونہال آپ کے عزیز سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی ہے، ایک طرف آپ کے چہیتے بھائی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ جو کہ نیزوں سے چھلی ہے اور ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف آپ کے بھائی کی یادگار سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بھری جوانی ہے جن پر یہ یزیدیوں نے وہ حملے کیے کہ روایتوں میں آیا ہے ایک نہیں بلکہ امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے جسموں پر قریب 27 زخم تھے۔ الغرض سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صبر و استقامت کا ثبوت دیا ہے شاید ہی کیوں کوئی دے۔ حضرات محترم، جب اولاد عقیل میں حضرت عبداللہ ابن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مسلم بن عقیل کے یہ بڑے صاحبزادے ہیں، آتے ہیں امام کے پاس، اے امام اب کربلا میں ہمارے ساتھیوں نے جام شہادت کو نوش کر لیا ہے، اے امام اب آپ ہمیں اجازت دے کہ میں کربلا کے میدان میں جا کر ان یزیدیوں کو فنار کروں۔ الغرض امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے بیٹے عبداللہ تمہارے باپ میرے بھائی حضرت مسلم کی شہادت ہو چکی ہے، اب کسی اور کی شہادت نہیں، تمہیں میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام کے سامنے اصرار کرتے ہیں تو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے امام مسلم بن عقیل کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کارزار میں جانے کی آپ اجازت دے دیتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ
صحابہ ہیں جو مسلم بن عقیل کے صاحبزادے ہیں. ان روایتوں میں آیا ہے جب آپ میدان کارزار میں جاتے ہیں تو آپ نے حلم مبارز کا نعرہ لگایا, اے کوفیو کسی کے اندر ہمت ہے تو آئے, میں مسلم بن عقیل کا فرزند ہوں, میرے رگوں میں بھی خون علی ہے, میں اولاد عقیل کا فرزند ہوں. حضرت محترم ایک بڑا پہلوان جھومتا جھومتا حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا. دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا نیزے کا وار کیا ہے کہ اس یزیدی کے سینے کو چیرتے ہوئے پیٹ سے باہر نکل گیا ہے. کچھ دیر تک یوں ہی یکا دکا لڑائی ہوتی رہی, لیکن جب یزیدیوں نے دیکھا کہ یہ حضرت مسلم بن عقیل کا شہزادہ ہے, اسے تنہا لڑنا آسان نہیں ہے, تو پھر عمرو بن سعد نے کئی سواروں کو ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا. کئی سوار ایک ساتھ حضرت عبداللہ پر حملہ کرتے ہیں. کافی دیر تک لڑائی ہو رہی ہے, لیکن آخرکار تنے تنہا حضرت عبداللہ ہیں جو لڑ رہے ہیں. پھر زخموں سے چور ہو کر نڈال ہو کر آپ نیچے گر جاتے ہیں. ایک خبیث بدبخت آتا ہے, اس نے آپ کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی شہادت کو دیکھ کر آپ کے چچا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ وہ میدان کارزار میں کود جاتے ہیں اور فرماتے ہیں, اے میرے بھتیجے کو شہید کرنے والوں, آؤ کس کے اندر وہ طاقت ہے کہ آج جعفر سے مقابلہ کرے. الغرض حضرت جعفر کے سامنے بھی کئی سواروں کا دستہ آ جاتا ہے. حضرت جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہمت و جمع مردی کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ایک طرف تلوار ہے اور ایک طرف نیزہ ہے. دونوں ہاتھوں سے آپ اپنے جوہر کو دکھا رہے ہیں, لیکن ایک تنہا انسان کتنے سواروں کا مقابلہ کیسے کر سکے. حضرت جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے یزیدیوں کے صفوں میں گھس جاتے ہیں. یزیدیوں نے آپ پر ایک ساتھ حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا. آپ کی شہادت کو دیکھ کر آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن عقیل آ جاتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عقیل بھی آ جاتے ہیں. ان دو بھائیوں نے یزیدیوں کی صف میں کھلبلی مچا دی ہے. جس طرف بھی وہ رخ کر رہے ہیں یزیدیوں کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے. حضرت عبد الرحمن ایک طرف سے حملہ کرتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عقیل ایک طرف سے حملہ کرتے ہیں. ان پر چاروں طرف سے حملے کر کے ان دونوں حضرات کو شہید کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ چاروں صاحبزادے ہیں جن کا نام حضرت عثمان بن علی ہے, حضرت محمد بن علی ہے, حضرت جعفر بن علی ہے, حضرت عبداللہ بن علی ہے. یہ چار صاحبزادے ہیں. یہ جب میدان میں آتے ہیں تو پھر میدان میں آپ نے آ کر حلم مبارز کا نعرہ لگایا ہے. جب آپ نعرہ لگاتے ہیں تو میدان میں شمر بدبخت کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے, اے عثمان, اے عبد الرحمن, اے محمد بن علی, اے عبداللہ بن علی, تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارا رشتہ دار ہوں, میں تمہارا رشتہ دار ہوں, تمہاری ماں کے گھرانے کا رشتہ دار ہوں. وہ شمر بدبخت کہتا ہے, اے بھائیو, تم چاروں بھائی اور حضرت عباس کے لیے میں نے عبید اللہ ابن زیاد سے میں نے امن کا پروانہ لکھوا لیا ہے, تمہارے لیے امان ہے. تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو, حسین کی حمایت کرنا چھوڑ دو, میدان کربلا سے چلے جاؤ, تو پھر عبید اللہ ابن زیاد تمہیں کچھ نہ کرے گا, تمہیں معاف فرما دے گا. وہ چاروں بھائی پکار اٹھتے ہیں, اے شمر بدبخت, وہ تو ہی ہے جس نے امام پر پانی بند کیا تھا. ہمیں تیرے ایمان تیرے امان کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں امان چاہیے تو اللہ اس کے رسول کی امان چاہیے. الغرض حضرت عثمان ہے, حضرت محمد ہے, حضرت عبداللہ ہے, حضرت جعفر ہے, یہ چاروں بھائی ہیں. یک بارگی وہ دشمنوں پر حملہ کر دیتے ہیں. چاروں کے چاروں جب یزیدیوں کے صف میں گھس کر حملہ کرتے ہیں, میسرہ پر حملہ کرتے ہیں, میسرہ کائی کی طرح چھٹتا چلا جاتا ہے. جب آپ میمنہ پر حملہ کرتے ہیں تو میمنہ کے یزیدی بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. دشمنوں کے دانت پھٹے کرتے ہوئے یہ چاروں بھائی نظر آتے ہیں. حضرت عبد الرحمن حملہ کر رہے ہیں, حضرت جعفر حملہ کر رہے ہیں, لیکن 3 دن کے بھوکے اور پیاسے یہ خاندان نبوت کے افراد ہیں. اگر لڑے تو کیسے لڑے, اگر حملہ کرے تو کیسے لڑے. لڑتے لڑتے یہ نڈھال ہو گئے ہیں, زخموں سے چور ہو گئے ہیں. عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ اے لوگوں, اگر ان سے تم الگ الگ ہم تم
तुम इनसे जंग करोगे, लड़ाई करोगे तो इनसे कभी जीत ना पाओगे। अगर इनसे जीतना है, इन्हें खत्म करना है तो इन पर तीरों की बारिशें कर दो। अल्लाहू अकबर। इन चारों पर तीरों की बारिशें कर दी जाती है। आप अंदाजा लगाएं, आप सोचें कि वो कैसा समा रहा होगा कि जब 4 लोगों के सामने 4000 का लश्कर है, वो 4000 सामने आ रहे हैं। 22,000 लश्कर में से 4000 ने हमला किया। चारों पर हज़रत मोहतरम कि कैसे हैं वो बहादुर घराने वाले, कैसे हैं वो जवान मर्द लोग जिन्होंने क्वांटिटी की परवाह न की, जिन्होंने अफराद की परवाह न की। बस ये देखा कि हमें दीने हुसैन को करबला में बचाना है, हमें इस्लाम को करबला में फैलाना है, हमें इस्लाम को करबला में बचाना है। बस इसी बचाने की खातिर वो लोग तने तरह करबला में कूद जाते हैं। ऐ प्यारे, चारों पर जब चारों तरफ से हमला होता है तो वो लोग निढाल होकर अपने अपने सवारियों से नीचे आ जाते हैं। चारों पर उन लोगों ने, यजीदियों ने ऐसा हमला किया कि चारों को शहीद कर दिया। ये देखकर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मैदान कारज़ार में आते हैं और फिर अपने भाइयों को वो अपने सीने से लगाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर अपने अपने खीमे में लेकर आ जाते हैं। अल्लाहु अकबर। उसके बाद हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं। ऐ कशा जान, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ कि आप मुझे करबला में जाने की इजाजत दे दे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान मेरे भाई हसन मुश्तबा की यादगार है, मेरे भाई हसन मुश्तबा की तस्वीर है। फरमाते हैं, ए बेटा कासिम, तुम्हें मैदान कारज़ार में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? मेरे भाई की यादगार हो, मेरे भाई की तुम याद हो, मैं तुम्हें कैसे शहीद होता हुआ देख सकता हूँ। अलगर्ज इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम आली मकाम की बारगाह में इसरार पर इसरार किया। ये वो इमाम कासिम हैं कि जिनके बारे में लोगों में ये गलतफहमी मशहूर है कि हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी करबला में हजरत सकीना से हुई थी। ऐ गाफिलो, ऐ जाहिलो, वहां पर इमाम हुसैन शादी नहीं करने गए थे, वहां पर इमाम आली मकाम मेहंदी लगवाने नहीं गए थे, बल्कि करबला के मैदान में पूरी दुनिया देख रही थी कि इमाम हुसैन अपने घर वालों को शहीद करवा रहे हैं, अपने बच्चों की शहादत दे रहे हैं, अपने आप को वो सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ बनकर दुनिया वालों में मिसाल कायम कर रहे हैं। अलगल मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत हजरत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ थी, बाकी कोई और मामला ना था। करबला के बाद सय्यदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ था। अलगर्ज इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चचा से वो इसरार कर रहे हैं, इजाजत चाह रहे हैं। आखिर में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाजत दे दी है। ये एक नौजवान जब मैदान कारज़ार में जाते हैं तो यजीदियों ने देखा, रावियों ने बयान किया, जैसे ही हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाक मैदान कारज़ार में नमूदार होते हैं, लोगों ने देखा कि जैसे आसमान से चांद उतर आया हो। आपके जिस्म पर कोई लोहे की ज़ीरा न थी, बल्कि एक पैरहन आप पहने हुए हैं। और फिर काफिरों उन यजीदियों के सफों में घुसकर आप ऐलान करते हैं, हल मिन वारिस, है कोई जिसके अंदर ये ताकत है कि वो मेरा मुकाबला करे? किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि हजरत कासिम का मुकाबला करे। आप ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं। अम्र बिन साद ने एक शाम के पहलवान को कहा, अरे तुम पर थू है, तुम पर तो जिल्लत और रुसवाई की काई पड़ गई है। तुम्हें तो एक नवा नौजवान बच्चा है, वो जंग का ऐलान कर रहा है, जंग के लिए बुला रहा है, लेकिन तुम हो कि जंग के लिए नहीं निकल रहे हो। जाओ जंग करो। हज़रत मोहतरम इमाम आली मकाम के वो भतीजे इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हल मिन वारिस का नारा लगाते हैं तो एक तारिक पहलवान है, उसने कहा कि मैं अकेला मैं ना जाऊंगा, बल्कि मेरे 4 बेटे हैं, उन चारों
سواروں میں سے میں ایک کو بھیجتا ہوں جو ابھی قاسم کو شہید کر کے ان کا سر تن سے جدا کر کے ہمارے پاس لے آئے گا۔ وہ پہلوان اپنے بڑے بیٹے کو بھیجتا ہے، بڑا بیٹا میدان کارزار میں جاتا ہے۔ راویوں نے بیان فرمایا کہ جیسے ہی وہ بڑا بیٹا میدان کارزار میں آتا ہے، امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر وہ حملہ کیا ہے کہ ایک ہی بار میں اس کا قلعہ کما کر دیا ہے، اسے فنار کر دیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ میرے بڑے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، پھر دوسرے بیٹے کو بھیجا گیا، وہ بھی قتل ہو جاتا ہے، تیسرے کو بھیجا، وہ بھی قتل ہو جاتا ہے، چوتھے کو بھیجا، وہ بھی قتل ہو جاتا ہے۔ اب جس کے مقابلے میں آنے کے لیے وہ ملک شام کا پہلوان اپنے آپ میں شرم محسوس کرتا تھا، اب وہ ہاتھی کی طرح چنگارتا ہوا مولا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے میرے چاروں بیٹوں کو قتل کر دیا، اب میں تجھے زندہ نہ چھوڑوں گا، اگر میرا مقابلہ کر سکتا ہے تو کر۔ اس نے تلوار کا ایک ایسا حملہ کیا کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حملے کو روک لیا ہے، اور پھر یہاں سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کیا، اس نے روک لیا۔ کچھ دیر تک یہی اسی طرح کا حملہ ہوتا رہا، ایک دوسرے کے وار کو روکتے رہے۔ آخر کار سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے ملک شام کا پہلوان، اپنے آپ کو بڑا جوامر سمجھتا ہے، بڑا تو اپنے آپ کو سپہ سالار سمجھتا ہے، تجھے تو ابھی گھوڑے پر بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، تجھے تو ابھی گھوڑے کے زین کسنے کی تمیز نہیں ہے۔ دیکھ الخرب خدعۃ کے تحت امام قاسم فرماتے ہیں تیرا زین تو بھی نکلا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ ملک شام کا پہلوان اپنی گردن کو جھکاتا ہے گھوڑے کی زین دیکھنے کے لیے، امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر ایسا حملہ کرتے ہیں کہ اس کے سر کو تن سے جدا کرتے ہیں۔ پھر جب آپ کو پیاس کی شدت پاتی ہے تو بھاگ کر امام عالی مقام کے پاس آتے ہیں، میں چچا جان مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، چچا اگر ایک گھٹ پانی مل جائے تو ان یزیدیوں کو میں فنار کر دوں گا، اکیلا قاسم ہی کافی ہے۔ اے میرے امام، اے چچا جان مجھے پانی مل جائے۔ میرے امام فرماتے ہیں اے میرے بھتیجے، اے بیٹے ذرا صبر کرو، انتظار کرو، حوض کوثر پر نانا جان میں وہاں پر انتظار کر رہے ہیں، ابھی اپنے دست اقدس سے جام کوثر تمہیں پلائیں گے، تمہیں تو نانا جان کے پاس جانا ہے، تمہیں تو نانا جان کے ہاتھوں سے حوض کوثر پر وہاں جام کوثر پینا ہے۔ مولا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تھوڑا سکون ملتا ہے پھر میدان کارزار میں آتے ہیں اور یزیدیوں کے صفوں میں گھس کر آپ اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ جنگ کرتے کرتے آپ تھک جاتے ہیں، نڈال ہو جاتے ہیں، چاروں طرف سے ان بلوائیوں نے، ان یزیدیوں نے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا حملہ کیا ہے، اللہ اللہ فی امان اللہ۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھتے ہیں، یا اماہو ادرکنی، اے چچا جان میری خبر کیری ہے، کوئی ان پر کوئی آپ پر نیزے سے حملہ کر رہا ہے، کوئی تلواروں سے حملہ کر رہا ہے، کوئی تیر کی بارش کر رہا ہے۔ روایتوں میں آیا ہے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 27 زخم آئے تھے، اور پھر آپ جب گھوڑے سے نیچے گر رہے تھے اپنے امام کو پکارتے ہیں، اے امام میری خبر کیری کیجئے۔ میرے امام کربلا کے میدان میں اپنے خیمے سے اپنے نوجوان بھتیجے کو گھوڑے سے گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آگے بڑھ کر امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناش مبارکہ کو اپنے سینے سے لگا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے بیٹے تو بھی نانا جان کے پاس پہنچ گیا۔ آپ اپنے اس بھتیجے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر جب خیمے میں لے کر آتے ہیں تو خیمے کے بیویوں نے جب امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کو دیکھا ہے، آپ کے ناش مبارکہ کو دیکھا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کیسا سما رہا ہوگا کہ جب ایک باپ ایک ماں کا بیٹا اس کے سامنے وہ شہید ہو رہا ہے، ایک بیٹا ہے جو اپنی ماں کے سامنے شہید ہو رہا ہے، ایک چچا کے سامنے اس کا بھتیجا اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہمارے سامنے اگر ہمارا نوجوان بیٹا شہید ہو جاتا ہے یا پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو بتاؤ ہمارے دل پر کیسی گزرتی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہماری زندگی اجڑ گئی، ہمارا پورا سامان چلا گیا، ہمارا پورا سہارا چلا گیا۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو اور سوچو، کربلا کے ان جانثاروں کے بارے میں سوچو کہ ماں کے سامنے وہ بیٹا شہید ہو رہا ہے، چچا کے سامنے وہ بھتیجا شہید ہو رہا ہے، بیویوں کے سامنے وہ نوجوان بیٹا شہید ہو رہا ہے، تمام گھر کی عورتیں ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ الغرض سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو
ہو جاتی ہے، میرے امام انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اس کے بعد سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے امام کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اے میرے بھائی، اے میرے امام، مجھے اپنے بچوں کو پیاسا دیکھ کر صبر نہیں ہو رہا، اے امام مجھے آپ اجازت دے کہ میں ان ننھے بچوں کے پیاس بجھانے کے لیے نہر فرات سے پانی لے کر آؤں، اے میرے امام میں برداشت نہیں کر پا رہا، مجھے قوت برداشت کی اب طاقت نہیں رہی، اے میرے امام مجھے آپ اجازت دے۔ میرے امام فرماتے ہیں اے میرے بھائی عباس، تم ہی تو میرا علم اٹھانے والے ہو، تم ہی تو میرا سہارا ہو، تم اگر چلے جاؤ گے تو پھر میری پیٹھ ٹوٹ جائے گی، میری کمر ٹوٹ جائے گی، میرا بازو کون بنے گا، میرا سہارا کون بنے گا؟ امام فرماتے ہیں اے عباس تم نہ جاؤ، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں جاتا ہوں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں اے امام ایسا نہیں ہو سکتا کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین میدان کارزار میں چلا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں کا واسطہ دیا ہے اور پھر ایک مشکیزہ لے کر نہر فرات کی طرف آپ بڑھتے ہیں۔ ان یزیدیوں نے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے کہ نہر فرات کی طرف یہ پانی کے لیے بڑھ رہے ہیں تو فوراً عمرو بن سعد نے اعلان کر دیا کہ دیکھو وہ عباس نہر فرات کی طرف پانی کے لیے بڑھ رہے ہیں، خبردار ایک بوند پانی بھی خیمے میں نہ جانے پائے، اگر ایک بوند پانی بھی خیمے حسینی میں چلا گیا تو یاد رکھنا دنیا سے یزیدیوں کا نام مٹ جائے گا، پھر کوئی یزیدی کوئی باقی نہ رہے گا، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان یزیدیوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا ہے۔ حضرت عباس ہے بڑی جواں مردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے حملے کا جواب دے رہے ہیں۔ دائیں طرف آپ حملہ کرتے ہیں، کبھی میسرہ پر حملہ کرتے ہیں، آپ کبھی سامنے حملہ کرتے ہوئے نہر فرات سے نکل رہے ہیں اور خیمے حسینی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پیچھے سے ایک یزیدی نے آپ پر ایسا تلوار کا حملہ کیا ہے کہ آپ کا بایاں ہاتھ آپ کے بازو سے الگ ہو گیا ہے، تو مولا حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ نے مشکیزے کو دائیں ہاتھ میں لیا ہے اور کندھے پر لٹکا لیا ہے اور پھر اسی دائیں ہاتھ سے ان یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے بڑی جمع مردی کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ حملہ کر رہے ہیں اور یزیدیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پھر کسی اور یزیدی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے دوسرے بازو پر بھی تلوار کا ایسا زوردار حملہ کیا ہے کہ آپ کا بازو آپ کا ہاتھ آپ کے بازو سے الگ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مشکیزے کو نہ چھوڑا بلکہ مشکیزے کو اپنے منہ سے پکڑ لیا ہے اور خیمہ حسینی کی طرف بڑھ رہے ہیں، بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس نگاہ میں وہی بات ہے، بس دماغ میں بات چل رہی ہے کسی طریقے سے میں سکینہ کی پیاس بجھا دوں، کسی طریقے سے ننھے علی اصغر کے سوکھے ہوئے حلق میں قط ایک بوند پانی چلا جائے تو دل کو سکون مل جائے، کسی طریقے سے خیمہ حسین میں رہنے والے جتنے خاندان نبوت کے افراد ہیں انہیں پانی پلا کر میں چین کی زندگی میں چین کی موت اس دنیا سے چلے جاؤں، شہادت کی موت پا جاؤں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پھر بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی آپ پر تلوار سے حملہ کر رہا ہے، کوئی نیزے سے حملہ کر رہا ہے، ایک بکبک نے آپ پر ایسا نیزہ چلایا ہے کہ آپ کے سینے سے وہ نیزہ پار ہو گیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ وہیں سے پکار اٹھتے ہیں یا آخا ودرکنی، اے میرے بھیا میری خبر گیری کرو، اے میرا بھائی میرے پاس آ جا، آج تیرا بھائی عباس اب گھوڑے سے گرنے جا رہا ہے، آج وہ عباس ہے تیرے نام پر اپنی جان کے نذرانے کو پیش کر رہا ہے۔ الغرض امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خیمہ حسینی سے نکل کر میدان کارزار میں آ جاتے ہیں اور دیکھا ہے کہ آپ کے بھائی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت آ جاتا ہے، آنکھیں کھولتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے میرے بھائی اب تم بھی جا رہے ہو، الان ان کا سہاری، اب تو میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میرا بازو کون بنے گا، میرا سہارا کون بنے گا؟ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ امام کے چہرے کو دیکھتے ہوئے آپ جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد باری آتی ہے ہم شبیہ پیغمبر کی، اس کے بعد باری آتی ہے مولا امام حسین کے بیٹے اور آپ کے جگر کے ٹکڑے کی، سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑی جوانی ہے، آپ اپنے باپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، ابا جان حضرت عباس بھی شہید ہو چکے ہیں، میرے بھائی حضرت قاسم بھی شہید ہو چکے ہیں، اولاد عقیل بھی شہید ہو چکے ہیں، اولاد علی بھی شہید ہو چکے ہیں، اے ابا جان اب مجھے بھی میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دے، اب مجھے بھی جام شہادت نوش کرنے کی اجازت دے دے۔ اللہ
अल्लाह अकबर। एक बाप से बेटा पूछ रहा है, एक बाप से बेटा इजाजत चाह रहा है कि अब्बा मुझे आप शहीद होने की इजाजत दे दे। है कोई बाप ऐसा जो अपने बेटे को इजाजत दे दे कि जाओ तुम शहीद हो जाओ, जाओ तुम दीन इस्लाम पर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। ये इमाम हुसैन का कलेजा था, ये इमाम हुसैन किसका सब्र इस्तिकामत था कि आपने अपने बेटे हजरत अली अकबर को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहले तो बहुत समझाया है, ऐ बेटे तुम ना जाओ, बल्कि ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, मुझे जाने दो। अली अकबर अर्ज करते हैं, अब्बा जान तुम्हारे बाद जिंदगी हमारी बेकार हो जाएगी, हम किसके लिए जिएंगे, किसके सहारे जिएंगे, आप हमें जाने दीजिए। अल्लाह अकबर। एक चहीता बेटा है, एक लाडला बेटा है कि जिसकी जिद और उसके इसरार को कभी बाप ने कभी उसकी जिद को पूरा ना करने का ऐसा कोई मामला पेश ना आया, बल्कि हर जिद को पूरा किया गया है, इसरार को पूरा किया गया है। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, ठीक है ऐ अली अकबर अब तुम मैदान कारज़ार में जाओ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने ख़ीमे हुसैनी में अपने हाथ से अपने बेटे को तैयार किया है, अपने हाथ से उनके सर पर खुद की टोपी रखी है, अपने हाथ से आपको ज़िया पहनाई गई है, तलवार आपको दिया है, नेज़ा आपको पकड़ाया है, और फिर उस घोड़े पर सवार करके इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जवां बेटे को मैदान कारज़ार में भेज रहे हैं। रिवायतों में आया है कि सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मैदान कारज़ार में पहुंचते हैं तो लोगों ने देखा कि लगता है जैसे मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हो, क्योंकि रावी फरमाते हैं कि जिसने नबी को अगर ना देखा हो तो हम शबीह पैगंबर अली अकबर को देख ले, वो गोया कि उसने नबी को देख लिया। वो सूरत थी हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हल मिन मुबारिज का नारा लगाते हैं, फरमाते हैं ऐ लोगों कौन है तुम में से जो मेरा मुकाबला करे, किसी के अंदर ताकत नहीं है कि हम शबीह पैगंबर से जंग करें, हम शबीह पैगंबर का सामना करें। मौला इमाम आली मकाम के बेटे हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आपने बार बार ऐलान किया किसी के अंदर ताकत नहीं है, तो खुद यजीदियों के सफ में घुसकर आपने ऐसा जोरदार हमला किया है कि उन यजीदियों के पुश्ते लगा दिए। कभी आप उन यजीदियों के मैमना पर हमला करते हैं तो मैमना के लोग भागते हुए नजर आते हैं, कभी बाएं तरफ आप हमला करते हैं तो वहां के यजीदी भागते नजर आते हैं। अलगज़ मौला इमाम आली मकाम के वो नौनिहाल हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं जो बड़ी जमा मर्दी के साथ उन यजीदियों का मुकाबला कर रहे हैं। जब लड़ते लड़ते आप थक जाते हैं तो फिर पुकार कर अपने अब्बा को पुकारते हैं, ऐ अब्बा जान मेरी खबरगिरी करो, मुझे प्यास लगी है। अपने बाप इमाम आली मकाम की बारगाह में मेरे इमाम हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में उनके बेटे हजरत अली हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, अब्बा जान एक घूंट पानी मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, तब मैं इन यजीदियों को फिन्नार कर देता। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, बेटा सब्र करो, अभी नाना जान के हाथों से तुम्हें जामे कौसर पीना होगा, ये लो मेरी अंगूठी अपने मुंह में रख लो, हो सकता है कुछ तस्कीन मिल जाए। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने उस अंगूठी में क्या दिया है वो तो इमाम जाने और हजरत अली अकबर जाने। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने जब इमाम आली मकाम की अंगूठी को चूसा है तो फिर आपको थोड़ा सुकून मिला है, फिर आप मैदान कारज़ार में तलवार लेकर जा रहे हैं और उन यजीदियों पर हमला कर रहे हैं। रिवायतों में आया है बड़े बड़े पहलवान है जो इमाम अली अकबर के सामने आने से डर रहे हैं। अम्र बिन साद कहता है, ऐ अर्ज़क मैंने तो सुना था तू मुल्के शाम का बड़ा पहलवान है, तू तो भागता नजर आ रहा है, क्यों नहीं अली अकबर के मुकाबले में जाता है? अर्ज़क है वो नहीं जा रहा बल्कि अपने बेटे को भेज रहा है, अपने बेटे को भेजता है। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा हमला किया है कि अर्ज़क के बेटे को एक ही वार में उसे फिन्नार कर दिया है। फिर अर्ज़क इमाम आली मकाम के बेटे हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बार के पास जंग करने के लिए आ रहा है। इमाम आली मकाम के वो फर्जंद अर्जमन है हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लड़ रहे हैं, आप जंग कर रहे हैं, फिर चारों तरफ से आप पर हमला हो रहा है, कोई आप पर तलवारों से हमला कर रहा है, कोई नेज़े से हमला कर रहा है, कोई आप पर तीरों की बारिश कर रहा है। अल्लाह अकबर। एक बेटा है जो अपने
باپ کے سامنے اپنے باپ کے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے کو پیش کر رہا ہے اور پکار رہے ہیں اے میرے ابا جان میری خبر گیری کیجئے. جب آپ نڈھال ہو کر جب آپ گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور آپ کی شہادت ہو جاتی ہے تو میرے امام حسین دوڑ کر پھر اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں. دیکھا کہ علی اکبر کی بھی شہادت ہو چکی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. آپ کی ناش مبارکہ کو اٹھا کر حضرت امام علی مقام خیمہ حسینی میں لے کر آتے ہیں. اللہ اکبر. بتاؤ پیارے وہ باپ کا کلیجہ کیسا رہا ہوگا, اس کے اندر کہ ان کے اندر کتنا صبر رہا ہوگا, وہ استقامت کے کیسے پہاڑ رہے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے بازوؤں میں اپنے پہلوں میں اپنے جوان بیٹی کی ناش مبارکہ کو اٹھایا ہوگا. الغرض پھر اس کے بعد میدان کارزار میں ایک اور نونہال کی شہادت کی باری آ جاتی ہے. خداوند قدوس کی مرضی کچھ اور ہے کہ جہاں پر نوجوانوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی ہے, جہاں پر عمر کے آخری پڑاؤ کے لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے امام حسین کے نام پر اپنی جوانی کو اور اپنی زندگی کو نچھاور کیا ہے. پھر ایک ایسا بچہ وہ بھی میدان کارزار میں جانے کے لیے بے چین ہے. آپ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے حضرت ام شہربانو رضی اللہ تعالی عنہا. آپ اپنے ہاتھوں میں ننھے علی اصغر کو اٹھا کر لے کر آتی ہے. اے میرے شوہر نامدار یہ دیکھو ننھا علی اصغر ہے جس کا حلق سوکھ کر کاٹا ہو چکا ہے, اسے نہ دودھ ملا ہے نہ پانی ملا ہے, یہ بے چین ہے, سکون ہے اور بے چین ہو کر یہ ہاتھ اور پاؤں مار رہا ہے. اے حسین ان یزیدیوں کے سامنے لے جاؤ ننھے علی اصغر کو, ہو سکتا ہے کہ ان یزیدیوں کو تھوڑا رحم آ جائے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے اپنے بیٹے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان یزیدیوں کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے یزیدیوں یہ دیکھو میرا چھوٹا سا شیرخوار بچہ ننھا علی اصغر ہے, اس نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے, بتاؤ اس کا کیا جرم ہے, اس نے کیا تم پر ظلم کیا ہے, کیا تمہارے اندر اتنا بھی رحم نہیں ہے کہ تم لوگوں نے تو کتوں اور خنزیروں کو پانی دینا گوارا کر لیا, لیکن خاندان نبوت کے بچوں اور افراد پر تم لوگوں نے پانی کی پابندی لگا دی ہے. آپ یہ تقریر کر ہی رہے تھے کہ ایک بدبخت ازلی ہرمرا بن کاہل نے ایک ایسا تیر کا نشانہ مارا ہے کہ سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقوم کو چیرتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے سے بچے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقوم سے جب وہ تیر نکالتے ہیں تو خون کا ایک پھوارا اڑتا ہے. میرے امام آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں پروردگار یہ حسین کی چھوٹی سی قربانی سے قبول فرما لے. اللہ اکبر. اب جو بچہ بے چین تھا, جو بچہ اس کو سکون نہ تھا, جو بچہ پیر اور ہاتھ مار رہا تھا, وہ بچہ جب اپنے باپ کے سینے سے خاموشی کے ساتھ چلا آ رہا ہے تو بیویوں نے سمجھا ہو سکتا ہے ان یزیدیوں کو رحم آ گیا ہو, بیویوں کو تسلی ہوئی. لیکن جب میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ننھے علی اصغر کی ناش مبارکہ کو ان کی ماں کے حوالے کیا ہے, اللہ اکبر. آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, ننھا علی اصغر ہے, قریب 1.5-2 سال کی عمر ہے کہ اللہ اکبر اس کی بھی شہادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے. حضرات محترم جب ننھے علی اصغر کی شہادت ہو جاتی ہے تو پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے امام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور پھر اجازت چاہتے ہیں. پڑھیں درود پاک تو میں بات آگے بڑھاؤں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے کمزور ہیں, نقاہت اتنی تاری ہے کہ برابر آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں, آپ کے جسم میں کمزوری ہے, آپ بیمار ہیں, شدید بخار آپ کو لاحق ہو گیا ہے, چلنے کی طاقت نہیں ہے. امام علی مقام کی بارگاہ میں
इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं अब्बा जान भैया अली अकबर भी चले गए, छोटे भाई अली असगर भी उन्होंने अपनी शहादत खुदा की बारगाह में पेश कर दी है। अय अब्बा हुजूर अब आप मुझे इजाजत दें कि मैं भी तलवार लेकर मैदान कारज़ार में निकल पड़ूं। मेरे इमाम ने फरमाया अय मेरे बेटे अय ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें मैदान कारज़ार में जाने की जरूरत नहीं है, तुम अगर शहीद हो गए तो बताओ ये सैयदों की नस्ल कैसे चलेगी, ये सादात की नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी। तुम ही तो सैयदों की नस्लों को आगे बढ़ाने वाले हो, तुम ही तो हो जो हुसैनी नस्ल को आगे बढ़ाएगा, तुम ही तो हो कि जो तमाम नेमतें मेरे नाना जान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे सुपुर्द की है, उन तमाम नेमतों के तुम ही अमीर होगे। तो मैं तुम्हें उन तमाम नेमतों का जानशीन बनाता हूँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरे घर की औरतें हैं, ये मेरे घर के औरतें हैं, ये बीवियां हैं, इनका महरम कौन होगा। अली अकबर भी चले गए हैं, हजरत कासिम भी चले गए हैं, अली असगर भी चले गए हैं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो तमाम औलादें एक के बाद दीगर उन्होंने जामे शहादत नोश कर लिया है। अरे कोई तो महरम हो जो ये लुटा पुटा काफिला मदीने लेकर जाए। अल इमाम आली मकाम फरमाते हैं नहीं नहीं अब मुझे मैदान कारज़ार में जाना है। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम अपने मखसूस कमरे में जाते हैं और फिर आपने बक्सा खोला है, आपने मिस्री क़ुबा ज़ेब तन करके आप नाना जान का अमामा शरीफ सर पर बांधते हैं। सय्यदुश शुहदा हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ढाल को अपनी पुष्ट पर लटका लेते हैं और फिर ज़ुल्फ़िकार हैदरी को अपने हाथ में लेते हैं। जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन के नेज़े को अपने दूसरे हाथ में लेकर आप बनकर आप हजकर फिर अपने घर की औरतों के पास आते हैं, अपनी बहन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आते हैं और फिर उन्हें आप हुक्म फरमाते हैं, उन्हें ताकीद करते हैं ऐ मेरी बेटी ऐ मेरी बहन ऐ सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तुम ही हो जो इन तमाम औरतों की रहबरी करोगी और इनकी क़यादत करोगी। देखना मेरे बाद इनको छोड़ न देना। ऐ सैयदा मैं जा रहा हूँ मैदान कारज़ार में। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम आली मकाम है जो अपनी बीवियों से रुखसत होकर अपनी बहन से रुखसत होकर मैदान कारज़ार में जा रहे हैं। अब बारी आती है हैदर कर्रार के शेर की, अब बारी आती है हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिगर पारे की। हज़रत इमाम हुसैन इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में आप जब पहुंचते हैं तो आपने फिर एक पैगाम दिया है, एक खुतबा इरशाद फरमाया है इत्माम हुज्जत के लिए। फिर आपने खुतबा दिया कि ऐ यज़ीदियों क्या तुम्हें अभी भी तरस नहीं आया, क्या तुम अभी भी इस बात से राजी ना हुए कि तुम लोगों ने तुम खानदान नबुव्वत के अफराद को शहीद कर दिया है। हजरत अली असगर को शहीद कर दिया, अली अकबर की शहादत हो चुकी है, हजरत अब्बास को शहीद कर दिया, बताओ अब कितनों को शहीद करोगे। यजीद कहते हैं ऐ हुसैन अब भी मौका है, यजीद के हाथ पर बैत कर लो तो हम तुम्हारी जान बख्शी कर देंगे। मेरे इमाम फरमाते हैं ऐ यजीदियों ये सर कट तो सकता है लेकिन ये हाथ जो है यजीद के हाथ में नहीं जा सकता। इसी को देख कर तो किसी शायर ने कहा था कि दर्दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। मेरे इमाम फरमाते हैं कि ऐ यजीदियों सुन लो, ये हुसैन का हाथ है, किसी बातिल के हाथ में नहीं जा सकता। ये हुसैन का हाथ है, किसी गलत आदमी के हाथ में नहीं जा सकता। हुसैन अपना सर तो कटवा सकता है लेकिन यजीद बकबक के हाथ में अपना हाथ नहीं देगा। अलगर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला करबला के मैदान में है। अब बड़े बड़े वो जवामर वो बड़े बड़े पहलवान जिनको बचा कर रखा गया था इमाम हुसैन के लिए, अब एक के बाद दीगरे वो बड़े बड़े पहलवान हैं जो मुल्क इराक के नामी गिरामी पहलवान हैं, मुल्क शाम के नामी गिरामी वो पहलवान हैं, मेरे इमाम के मुकाबले में आ रहे हैं। लेकिन कोई भी है कुछ देर से ज्यादा टिक नहीं पा रहा। इमाम है जो हैदरी खोल लेकर उन यजीदियों के सामने जुल्फ़िकार हैदरी को इस तरह चला रहे हैं और इस तरह हमला कर रहे हैं कि लोगों ने देखा है कि जिस तरह कोई इंसान
गाजर और मूली को काटता हुआ नजर आता है, मेरे इमाम भी उन यजीदियों को इसी तरह काटते नजर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीदियों की सफ में घुसकर हमला कर रहे हैं और यजीदी भागते हुए नजर आते हैं। आप यजीदियों की फौज पर मैमना पर हमला कर रहे हैं तो मैमना वाले भागते हुए नजर आते हैं। मैसरा पर हमला करते हैं तो मैसरा के लोग भी हैं जो भागते हुए नजर आते हैं। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि अब हुसैन का तन्हा मुकाबला करे। अम्र बिन साद ने कहा, ऐ लोगों, तुम अगर हुसैन का तन्हा मुकाबला करोगे तो याद रखना ये 22,000 तो क्या है, 22 लाख का लश्कर भी आ जाएगा तो हुसैन का तन्हा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसका बेटा है जिसने खैबर के दरवाजे को अकेले उखाड़ कर फेंक दिया था। ये हजरत अली का वो शेर दिल बेटा है कि जिसके सामने बड़े बड़े जवां मर्द पहलवान भी टिकते नजर नहीं आ रहे हैं। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की अज़मत की खातिर, इस्लाम को बचाने के लिए आप लड़े जा रहे हैं और फिर आपके जिस्मों पर कभी तलवारों से हमला होता है, कभी नेज़ों का जख्म आपके जिस्म पर है और किसी ने आपके जिस्म सीने पर ऐसा नेज़ा मारा था कि वो नेज़ा पीछे से निकल जाता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब थक कर निढाल हो जाते हैं तो एक जगह आप आराम करने की गर्ज से खड़े हो जाते हैं। मेरे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी मुबारक पर एक यजीदी ने ऐसा तीर का निशाना मारा है कि वो पेशानी में वो तीर लगता है। वो पेशानी कि जिस पेशानी को सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बारहा चूमा करते थे और इरशाद फरमाया करते थे, कल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। ये हसन और हुसैन हैं जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। वो हुसैन जिनके चेहरे मुबारक को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बार बार सूंघा करते थे, फरमाया करते थे, उमर यानी मिन दुनिया, ये तो मेरे दुनियावी फूल है, मैं उन्हें सूंघता हूँ। आज उसी हुसैन के चेहरे को उन लोगों ने लहूलुहान कर दिया है, जिस्मों पर इतने जख्म हैं कि मौला इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अपने सामने घोड़े से नीचे आ जाते हैं। लोगों ने देखा है कि हुसैन तो घोड़े से नीचे आ रहे हैं, लेकिन इस्लाम के परचम को आप बुलंद करते हुए जा रहे हैं। इस्लाम के परचम पर जो दाग लग गया था, इमाम हुसैन ने अपने जिस्म के खून से उस परचम इस्लाम पर लगे हुए दाग को साफ किया है। अल्लाहु अकबर। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे कुछ देर की मोहलत दो कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं। अल्लाहु अकबर। मेरे इमाम है कि करबला के तपते हुए सहरा में, करबला के लालाजार मैदान में भी आपने जब अपने बच्चों की शहादत पेश की है, अपने भाइयों की शहादत पेश की है, अपने जानिसारों की शहादत को पेश किया है, लेकिन मेरे इमाम ने वहां भी आपने सजदे को ना छोड़ा है, अल्लाह की इबादत को ना छोड़ा है, अल्लाह की नमाज को ना छोड़ा है और दुनिया वालों को बता दिया है, ऐ दुनिया वालों, देखो तुम्हारा इमाम है इमाम हुसैन जो आखिरी दम तक उसने अपने सर को सजदे से ना उठाया है और आज आखिरी दम तक उसने अल्लाह की इबादत की है। हम तमाम गुलामों को ये बता दिया है कि ऐ गुलाम हुसैन, ऐ हुसैन के मानने वालों, कुछ भी हो जाए, कैसा भी वक्त आ जाए, कितनी भी बीमारी आ जाए, लेकिन याद रखना कभी अल्लाह की इबादत ना छोड़ना, कभी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने सर को झुकाने से गुरेज ना करना, बल्कि मस्जिदों को आबाद करना, बल्कि अल्लाह के घर में जाकर अल्लाह की इबादत करना। लेकिन देखा क्या जा रहा है कि आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, आज हमारी मस्जिदें खाली पड़ी नजर आती है। आज हम महफिलें तो करवाते हैं, आज हम मजलिसें तो करवाते हैं, आज हम लोग फितनाओं खुराफात और फसादात तो मचाते नजर आते हैं, अपने आप को गुलाम हुसैन कहते हैं, लेकिन हुसैनी किरदार नहीं अपनाते हैं। ऐ हुसैनियों, मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि मौला इमाम आली मकाम और आपके तुम जुमला रुफक़ाए इज़ाम की तारीख को पढ़ लो तो आपको कहीं ना मिलेगा कि उन लोगों ने एक वक्त की नमाज छोड़ी हो, चाहे अली अकबर हो, चाहे हज़रत अब्बास हो, चाहे वो औलाद अकील हो, हर एक ने अल्लाह
اللہ کی عبادت میدان کربلا میں کی ہے، اور امام حسین نے تو ایسا سجدہ کیا ہے کہ قیامت تک ایسا کسی اور نے نہ سجدہ کیا ہے نہ کوئی اور کر سکے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والوں، سچے حسینی بن کر دکھاؤ، سچے غلام حسین بنو کہ جب بھی یہ وعدہ کرو کہ ہم لوگ مسجدوں کو آباد کریں گے، اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر اس کی عبادت کرتے نظر آئیں گے، ورنہ یاد رکھنا کل قیامت کا میدان ہوگا، کل قیامت کے میدان میں جب حضرت علی اکبر بھی ہوں گے، حضرت علی اصغر بھی ہوں گے، حضرت عباس بھی ہوں گے، تمام اولاد جعفر، اولاد عقیل بھی ہوں گے، خاندان نبوت کے یہ تمام افراد موجود ہوں گے، اور اس وقت اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا روز اول کے جان گداز بود پرششے نماز بود کہ جب پروردگار عالم تم سے نماز کے بارے میں پوچھے گا تو بتاؤ کیا جواب ہوگا؟ امام علی مقام کھڑے ہوں گے، امام علی مقام کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ امام جنہوں نے ہماری سجدوں کو بچانے کے لیے، ہماری مسجدوں کو بچانے کے لیے، ہماری عبادت گاہوں کو بچانے کے لیے، اسلام کی شوکت کو بلند رکھنے کے لیے، اسلام کی عظمت کو دنیا میں لہرانے کے لیے اپنے بچوں کی شہادت پیش کی ہے، نوجوانوں کی شہادت پیش کی ہے، اور اپنی جان کا نذرانہ خداوند قدوس کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ دنیا والوں نے دیکھا ہے حسین اعظم نے جب اپنے سر کو سجدے میں رکھا ہے، کسی بدبخت نے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا ہے، اور پھر آپ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ عاشورہ کا دن ہے، امام علی مقام شہید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے جان کے نذرانے کو خداوند قدوس کی بارگاہ میں پیش کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا ہے، اے دنیا والوں خبردار خبردار، جب ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، آج بھی کچھ لوگ ہیں جو اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آج اسلام دنیا سے مٹ جائے، آج اسلام کے نام لینے والے دنیا سے چلے جائیں۔ کبھی مسجدوں پر حملہ کرتے ہیں، کبھی مسجدوں کو توڑ دیتے ہیں، کبھی درگاہوں کو توڑتے نظر آتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو کا پکڑ کر انہیں مارتے نظر آتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنے اندر ایمان کو پیدا کرو، ایمان کو بیدار کرو، وہ ایمان جو امام علی مقام کے اندر تھا۔ اگر وہ پیدا نہیں کر سکتے تو بلکہ غلامی حسین ہی پیدا کر لو۔ اگر غلامی حسین سچے بن جاؤ گے تو پھر یاد رکھنا ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی، ہمارے مدرسے آباد ہو جائیں گے، ہمارے عبادت گاہیں آباد ہو جائیں گے، ہمارے نوجوان بچے سلامت رہیں گے، پھر کوئی آگے بڑھ کر ہمارے مسلمانوں پر حملہ نہ کرے گا۔ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، ہمیں اتفاق پیدا کرنا ہوگا، اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ اتفاق کس طرح پیدا کرنا ہوگا؟ کسی بد مذہب سے اتفاق نہیں پیدا کرنا ہوگا۔ اگر اتفاق پیدا کرنا ہے تو سچے سنی مسلمانوں سے پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ کبھی دودھ اور مونج ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ دودھ کو دودھ کے ساتھ رکھنا ہوگا، غلط چیز کو غلط چیز کے ساتھ بھیجنا ہوگا ہمیں اور آپ کو۔ اگر اتحاد رکھنا ہے تو پھر ایک ہو جاؤ، کیونکہ میرے رضا نے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، آج بھی ہمیں ضرورت ہے مسلمانوں کے ایک ہونے کی، سنیوں کے ایک ہونے کی۔ جب ہم ایک ہوں گے تب کہیں جا کر دنیا میں ہمارا نام ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی دنیا میں کامیاب رہو گے، تم ہی دنیا میں سربلند رہو گے۔ کہ اگر تم دنیا میں اقبال چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، تم دنیا میں حکومت چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو دنیا والے تمہاری عزت کریں، قرآن کہتا ہے مسلمان ہو جاؤ، قرآن کہتا ہے مومن ہو جاؤ۔ اگر مومن ہو تو یاد رکھنا یہ خدا کا وعدہ ہے، کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے، اور خدا خود فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالی جب کوئی وعدہ کر لیتا ہے اس وعدے کو پورا فرماتا ہے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندادت در دست یزید، حقا کی بنا الہ الہ است حسین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمیں سلام پڑھ کے چلے، ماما ادھر آ، سلام پڑھ کے چلے۔
صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین جب تن سے جدا ہو ماہ رمضان دن جمعہ ہو دوپہر سے دن ڈھلا ہو لب پہ جاری یہ صدا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پروردگار کا صدا بندہ نوازا الہ العالمین. مولا کریم یہاں پر جو کچھ بھی قرآن کی مبارک صورتوں کی آیتوں کی تلاوت کی گئی نعت و مناقب پڑھے گئے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا میں نے جو کچھ بیان کیا پانی وغیرہ جو کچھ شیرنی وغیرہ حاضر ہے مولا. اس کے علاوہ میں نے جو 72 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھا 72 مرتبہ قصیدہ غوثیہ پڑھا مولا. پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی لغزش یا غلطی ہو گئی مولا ان تمام غلطیوں کو معاف فرما کر
مولا ان تمام اعمال خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مولا تو ہم سب کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما۔ جو کچھ بھی پڑھا گیا پیش کیا گیا مولا ان تمام کے پڑھنے اور پیش کرنے کا ثواب خصوصیت کے ساتھ تیری بارگاہ سے ہوتے ہوئے سب سے پہلے تیرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار شاہانہ منت قبول فرما۔ بعد جملہ انبیاء کرام جملہ رسولان نظام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی جملہ رسولان نظام علی الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ بار الہ حضور کی جملہ آبا و اجداد جملہ اہل بیت اطہار ازواج مطہرات خلفاء راشدین پنجتن پاک صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین تبع تابعیات ائمہ مجتہدین صلاح عظام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ مولا کریم جو کچھ بھی پڑھا گیا پیش کیا گیا مولا قرآن کی صورتوں کی آیتوں کی تلاوت کی گئی مولا ان تمام کے پڑھنے کا ثواب خصوصیت کے ساتھ سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جملہ رفقاء و شہداء اسلام و شہداء اعظام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ بار الہ حضور پیر پیرا میر میرا شاہ جینا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ آپ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے ہم ہند کے راجہ ہم سب کے خواجہ خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی حسن سجدی ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ بعد حضور اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی برادر اعلی حضرت حضور حجت الاسلام حضور مفتی اعظم عالم حضور مفسر اعظم حضور تاج الشریعہ حضور شعیب الاولیاء مظہر شعیب الاولیاء بابو میاں مختار الاولیاء حضور سیدنا شاہ عبد اللطیف ستنوی حضور حافظ محبوب علی و حضور پیر عبد المتین و جملہ اولیاء کرام میرے پیر و مرشد حضور پیر مختار احمد صاحب قبلہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ بار الہ شرق سے لے کے غرب تک شمال سے لے کے جنوب تک تمام اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ جملہ مومن مومنات کے ارواح طیبات کو نظر قبول فرما۔ مولا کریم جو کچھ بھی پڑھا گیا مولا عبد الرحیم صاحب قبلہ علیہ رحمہ اس کے علاوہ میرے ددیال میں جتنے رشتہ دار ہیں میرے ننیحال میں جتنے رشتہ دار ہیں مولا کریم یہاں جتنے موجود ہیں مولا ان میں ہمارے اعزا اقربا رشتہ دار دوست احباب خاندان والوں میں سے جو بھی دنیا سے با ایمان چلا گیا مولا تجھے امام علی مقام کا واسطہ مولا شہداء اسلام کا واسطہ ان سب کی مغفرت فرما دے مولا کریم انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما ان کی قبر کو بقعہ نور بنا دے انہیں اپنا قرب خاص عطا فرما دے مولا کریم جن لوگوں نے مولا اس بزم کو رچانے میں بسانے میں دام دیر میں سخن قدم حصہ لیا مولا بزم نور کمیٹی ان کے محبین اور ان کے معاونین جتنے ہیں مولا تو سب کی مغفرت فرما دے ہم سب کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما دے ہمیں ایمان پر استقامت ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے مولا کریم تو ہم سب کو پنج وقتہ نمازی بنا دے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما حق بولنے حق سننے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم جو مقروض ہے انہیں بارے قرض بخشش فرما ہم سب کے حلال کاروبار میں ترقی عطا فرما رزق حرام سے بچا کر رزق حلال عطا فرما مولا کریم بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے مولا تجھے بیمار ذو عابدین کا واسطہ مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما دے میرے والدین بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما میرے اہلیہ میرے بھائی ان کے بچے میری بہن ان کے بچے اس کے علاوہ مولا کریم یہاں جتنے موجود ہیں مولا ان میں ہم میں ہمارے گھر والوں میں جتنے بیمار ہیں مولا اس کے علاوہ عالیہ خان جو کہ بیمار ہیں علیل ہیں آفریدی کی والدہ اس کے علاوہ محسن کی اہلیہ مولا جتنے بھی بیمار ہیں سب کو بیمار ذو عابدین کا واسطہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما صحت و تندرستی عطا فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دے مولا کریم ہم اتفاق اور اتحاد کا جذبہ قائم فرما عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان عقیدے کی حفاظت فرما ہم سب کو مسلک حق مسلک اہل سنت والجماعت جس زمانے میں پہچان کے لیے مسلک اہل کے نام سے جانتے مولا اسی سچے مسلک پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار مولا کریم جو ہم نے نیک دعائیں کی ہیں اور جو نہ کر سکے مولا تو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ان تمام نیک جائز تمناؤں کو پوری فرما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى